صحبت کا اثر کیسے ہوتا ہے؟ حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ حضرت تھانوی کے پاس خط لکھا کہ حضرت میرے اندر غصہ بہت زیادہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری اصلاح ہو جائے، لہٰذا اس کے لیے کوئی نسخہ تجویز فرما دیں۔ وہ صاحب لکھنؤ سے قریب رہنے والے تھے۔ حضرت نے ان کو جواب لکھا کہ لکھنؤ میں میرے خلیفہ فلاں حکیم صاحب رہتے ہیں، فلاں فلاں جگہ پر ان کا مکتب ہے، کلینک ہے، تم ان سے اجازت لے کر ان کے پاس بیٹھ جایا کرو۔ وہ تو اپنے کام میں مشغول رہیں گے، لیکن تم ان کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو، اور یہ بھی لکھا کہ 15 دن تک بیٹھنے کے بعد مجھے خط لکھنا کہ کیا اثر ہوا۔ چنانچہ جب وہ صاحب پتہ تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچے، حکیم صاحب کی کلینک میں گئی، حکیم صاحب کی کلینک مل گئی اور ان سے ملاقات کی۔ کہا کہ حضرت نے مجھے ایسا لکھا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں بیٹھا کروں، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں بیٹھ جایا کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ حکیم صاحب تو اپنے کام میں مشغول رہتے، بیماروں کی نبض دیکھتے، دوائیاں تجویز کرتے، اور یہ صاحب ان کے قریب بیٹھے رہتے تھے۔ 15 دن کے بعد انہوں نے حضرت تھانوی کو خط لکھا کہ اللہ کا فضل ہے کہ غصہ بالکل کافور ہو گیا۔ انہوں نے اسی کے ساتھ یہ بھی لکھا کہ حضرت غصہ تو میرا کافور ہو گیا، لیکن ایک سوال ذہن میں آ گیا ہے کہ حکیم صاحب نے نہ مجھے کچھ کہا اور نہ میں نے ان سے کچھ کہا، صرف ان کے پاس بیٹھنے سے میرا غصہ کیسے ختم ہو گیا؟ یہ فلسفہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت کے پاس خط آیا تو اس کا جواب لکھا کہ جی نہ انہوں نے کچھ کہا نہ تم نے کچھ کہا، لیکن ان کے دل میں جو حلم کا مادہ ہے، صحبت کی تاثیر سے وہ منتقل ہو کر تمہارے دل میں آ گیا۔ اللہ اکبر! یہ ہے تاثیر صحبت اولیاء کی۔ نیک لوگوں کی مصاحبت اور مجالست بہت ضروری ہے۔ مجالست ایک بڑا ذریعہ و وسیلہ ہے اللہ کی معرفت کو پانے کا، اللہ کی محبت کو پانے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔